بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکرم ایک محنتی اور باہمت انسان تھا اور ہمیشہ اپنے رب پر یقین کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ پیشے سے ایک مستری تھا اور اکثر اوقات قاری صاحب نہ ہونے کی وجہ سے مسجد میں اذان کے لیے بھی جایا کرتا تھا۔ اس نے ہمیشہ حلال رزق کو ترجیح دی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے امتحان تھا۔ کام کے دوران جب وہ چھت بنانے میں مصروف تھا تو چھت گرنے سے اس کا بایاں ہاتھ اور ایک ٹانگ زخمی ہو گئی۔ اللہ نے اس کی زندگی بچا دی، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے گھر بیٹھ گیا۔ کیونکہ اس کی بیٹیاں تھیں اس لیے اس کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ وہ بہت کوشش کرتا کہ کچھ ہمت کرے اور کام کے لیے جائے تاکہ اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرے۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیواروں پر رنگ کرنے کے کام سے بھی واقف تھا۔ سوچا ابھی مزدوری کرنا مشکل ہے، رنگ تو کر سکتا ہوں، لہٰذا صبح سویرے ہی فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا تاکہ کچھ کام مل سکے۔ وہ روزانہ گھر سے نکلتا کیونکہ وہ ایک مستری رہ چکا تھا۔ کوئی بھی اس کو رنگ کے لیے نہ لے کر جاتا۔ وہ بے حد پریشان تھا کیونکہ اس کے بچے کافی دنوں سے بھوکے تھے۔ وہ کیا کرتا؟ آخر ایک دن ان کے محلے کے ایک امیر گھرانے میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہر طرف شور ہی شور رہتا۔ اکرم کا گھر اور اس امیر گھر کے بالکل پاس ہی تھا۔ وہاں سے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آتی جس سے اکرم کی بیٹیاں پریشان ہو جاتی۔ مہندی کی رات شادی والے گھر سے بریانی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس پر اکرم کی بیٹیوں نے گوشت کی فرمائش کی کہ ابا ہمیں بریانی کا سامان اور گوشت لا دیں، کافی عرصہ گزر گیا ہے، بریانی کھائے۔ باپ بے حد پریشان ہوا اور اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ شادی کی صبح امیر شخص کو اس کے ایک نوکر کا فون آیا کہ رات جتنے بھی جانور باندھے تھے وہ سب مر چکے ہیں، شاید چارے میں کوئی زہریلی چیز شامل تھی۔ امیر شخص پہلے تو تھوڑا پریشان ہوا، لیکن وہ اپنی بیٹی کی شادی میں کوئی بھی کمی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسی وقت اور جانور منگوا لیے۔ اکرم جو کہ دوپہر کے وقت کام نہ ملنے کے بعد واپس آ رہا تھا تو اس کی نظر امیر شخص کی کوٹھی کے باہر کوڑے پر پڑی جہاں بہت سے جانور مرے ہوئے تھے۔ اکرم وہاں گیا اور ان جانوروں کو چاقو کی مدد سے کاٹنے لگا۔ جب امیر شخص کی نظر اکرم پر پڑی تو اس امیر شخص کو بہت ہی برا محسوس ہوا۔ وہ اکرم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ اکرم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگا کہ کس طرح کا انسان ہے، ویسے تو بڑا پاک صاف اور نیک بنا پھرتا ہے، اب دیکھو مرے ہوئے جانور کا گوشت نکال رہا ہے۔ اپنے نوکر سے یہ بات کر کے وہ چلا گیا تاکہ شادی کے سارے انتظام دیکھ سکے۔ اکرم رات تک گوشت کاٹنے میں مصروف رہا۔ اس سے کوئی فرق نہ پڑا کہ کون اس کو دیکھ رہا ہے اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، بس وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ ادھر امیر شخص کی بیٹی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی اور سب مہمان خوشی خوشی جا چکے تھے۔ اکرم رات گئے گھر واپس آیا اور گھر آ کر خاموشی سے سو گیا۔ آج بھی اس کی بیٹیاں بہت مایوس ہوئی۔ اگلی صبح ان کے اٹھنے سے پہلے ہی اکرم گھر سے جا چکا تھا۔ وہ اپنے رشتہ داروں سے کچھ پیسے ادھار مانگ کر اب تک گزر بسر کر رہا تھا، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہونے کو تھے۔ آج رات امیر شخص کی بیٹی کا ولیمہ تھا، تب ہی سارے نوکر مصروف تھے اور امیر شخص کی بیوی رات کو تھک کے سوئی تو دن 12 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کو تھوڑا بھوک کا احساس ہوا۔ گھر کے نوکر مختلف کاموں کے لیے باہر تھے، اس لیے اس کو کسی نے ناشتہ تک نہ پوچھا۔ ادھر اکرم کی بیٹیاں بہت خوش تھیں کیونکہ کافی دنوں بعد ان کے گھر گوشت آیا تھا۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں گوشت دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ بریانی کا سارا سامان بھی موجود تھا۔ انہوں نے اب تک بریانی تیار کر لی تھی۔ اکرم آج بہت خوش تھا کیونکہ اللہ نے اس پر اپنا فضل کیا تھا اور اس کی بیٹیوں کی فرمائش پوری ہو گئی تھی۔ اکرم کی بیوی نے کہا کہ آپ لوگ بریانی کھائیں، میں اسما آپا کو دیکھ کر ابھی آتی ہوں۔ رات ان کی بیٹی کی شادی تھی، پتہ نہیں ان کے گھر کچھ پکا بھی ہے کہ نہیں۔ امیر شخص کی بیوی کا نام اسما تھا۔
جب اکرم کی بیوی بریانی لے کر وہاں پہنچی تو اسما آپا خوش ہو گئی اور کافی تھکی ہوئی تھی اور ان کو بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ بریانی کی خوشبو ان کو اچھی لگی اور بریانی جو کہ دیکھنے میں بہت لذیذ لگ رہی تھی، اسما آپا نے کھانا شروع کر دی۔ اکرم کی بیوی وہاں سے جانے والی ہی تھی، وہ امیر شخص وہاں پہنچ گیا۔ جب اس نے اکرم کی بیوی کو دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ اسما آپا حیران تھی کہ ان کے شوہر کو کیا ہو گیا ہے۔ اس امیر شخص کو جب پتہ چلا کہ اس کی بیوی جو بریانی کھا رہی ہے وہ دراصل اکرم کی بیوی لے کر آئی ہے، اس نے وہ پلیٹ اپنی بیوی کے ہاتھ سے لے لی اور اکرم کی بیوی کو پکڑائی اور اس کو بہت برا بھلا کہا کہ تم لوگ خود تو حرام کھاتے ہو، اب ہمیں بھی کھلاؤ گے؟ تمہارا شوہر انہی جانوروں کے گوشت گھر لے کر آیا تھا جن کو کل ہم نے خراب ہونے کی وجہ سے کوڑے میں ڈال دیا تھا۔ اکرم کی بیوی روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور گھر جا کر اپنے شوہر کو پوری بات بتائی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کا شوہر کبھی بھی اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائے گا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر امیر شخص کے گھر پہنچ گیا اور پوچھنے لگا کہ تم لوگوں نے میری بیوی کو ایسا کیا کہا کہ وہ رونے لگی۔ امیر شخص نے اکرم کو بھی برا بھلا کہا کہ میں نے تمہیں خود دیکھا تھا، تم حرام جانوروں کا گوشت کاٹ رہے تھے، کیا ایسا نہیں تھا؟ تم بتاؤ۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، تم لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے کیا؟ میں جتنا بھی گر جاؤں لیکن اپنے رب کو خفا نہیں کر سکتا۔ تم نے یہ تو بہت آسانی سے دیکھ لیا، میں گوشت اتار رہا تھا لیکن آدھے سچ پر یقین کر لیا۔ میں اور میری بیوی بچے اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، تم اپنی خوشیوں میں اتنے مگن ہو، گوارا ہی نہیں کیا کہ پتہ کرو ہمارے ہمسائے میں لوگ کہیں پریشان تو نہیں؟ تم تو جانتے تھے میں زخمی ہو گیا تھا اور کام پر نہیں جا رہا تھا، لیکن پوچھنا گوارا نہ کیا کہ گزر بسر کیسے کر رہے ہو؟ تم ظالم بن سکتے ہو، میرا رب نہیں، وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ یہ سچ ہے، میں نے جانوروں کا گوشت اس کی کھال سے الگ کیا، میرا مقصد وہ گوشت اٹھانا نہیں تھا بلکہ ان کی کھال کو اکٹھا کرنا تھا۔ تمہارے جو جانور اللہ کے حکم سے مر گئے تھے، میں نے ان کی کھال کو بازار میں فروخت کیا، انہی پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے کھانے کا سامان لایا ہوں، اور دیکھو میری بیوی نے خود کھانے سے پہلے یہ سوچ کر تمہارے گھر پر کھانا دیا کہ شاید تم لوگ رات کو دیر سے آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ دن میں کچھ نہ بنایا ہو۔ ہمارے ہمسائے کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جب امیر شخص نے سنا تو وہ بہت شرمندہ ہوا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس نے اکرم سے معافی مانگی اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ اکرم کی وجہ سے اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اب سے وہ ہمیشہ غریب غربا کا خیال رکھ سکے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ بہت عظیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، اور یہ کہ ہم بہت کچھ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا نظریہ اس کو غلط ثابت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگوں کو پہلے ہی مثبت نگاہ سے دیکھیں گے تو شاید ہمیں زندگی میں کبھی افسوس نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔